میری فال نکال اے کرشمگر، میری فال نکال اے کرشمگر، میری راہ میں پھول گلاب کھلیں، کوئی پانی پھونک کے دے ایسا، کوئی پانی پھونک کے دے ایسا، میں پیوں تو خواب میں جناب ملیں، کوئی ایسا بول سکھا مرشد، کوئی ایسا بول سکھا مرشد، وہ سمجھیں خوش گفتار ہوں میں، کوئی ایسا عمل کرا مجھ سے ان کا نام ہو اور جان نثار ہوں میں، کوئی ایسا اسم اعظم دے، کوئی ایسا اسم اعظم دے جو اشک بہا دے سجدوں میں، میری زندگی ان کی مرضی ہو، میری موت ہو ان کے قدموں میں، تیری راہ تو میری منزل ہے، تیری راہ تو میری منزل ہے، مجھے کون کرے گمراہ مولا، میری سب سمتیں تیری سمت ہیں، میری ہر راہ ہے تیری راہ مولا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں، بزرگوں اور پیارے بہن بھائیوں، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ ہم راز معرفت ٹی وی کے اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے میرے تمام بزرگوں، دوستوں اور پیارے بہن بھائیوں سے خصوصی گزارش ہے کہ جیسے آپ نے پہلے مجھ سے اور ہماری ٹیم سے محبت کرتے ہوئے، اظہار محبت کرتے ہوئے ہمارے اس اسلامی ٹی وی چینل راز معرفت کو سبسکرائب کیا ہے اور ہماری ویڈیوز کو دیکھا ہے، اسی طرح اور اپنے بزرگوں، دوستوں اور پیارے بہن بھائیوں کو تاکید کریں کہ وہ ہماری زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو دیکھیں، شیئر کریں اور ہمارے اس اسلامی ٹی وی چینل راز معرفت کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ ناظرین اکرام، اب آتے ہیں اصل مقصد کی طرف۔ پیارے بزرگوں، دوستوں اور پیارے بہن بھائیوں، ایک دفعہ علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی مولوی نے پوچھا کہ علامہ اقبال صاحب، آپ نہ کسی اسلامی مدرسے سے پڑھے ہیں، نہ ہی آپ نے درس نظامی کی ہے اور نہ ہی آپ نے کوئی عالم فاضل کا کورس کیا ہوا ہے، لیکن علامہ اقبال صاحب دنیا کے بڑے بڑے عالم اور فاضل آپ کے علم سے بہت زیادہ متاثر ہیں اور آپ کے کلام سے بہت زیادہ متاثر ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے نہ ہی کوئی درس نظامی کا کورس کیا ہوا ہے اور نہ ہی آپ نے کوئی عالم فاضل کا کورس کیا ہوا ہے، تو آپ کو یہ اتنا گہرا علم اور اتنا وسعت والا علم اور معرفت کہاں سے حاصل ہوئی ہے؟ تو ناظرین اکرام، علامہ اقبال صاحب نے اس مولوی سے فرمایا کہ واقعی یہ بات حقیقت ہے کہ میں نے نہ ہی کوئی درس نظامی کا کورس کیا ہوا ہے اور نہ ہی میں نے کوئی عالم فاضل کا کورس کیا ہوا ہے،
دراصل حقیقت بات یہ ہے کہ دنیا کی مجھ سے بے پناہ محبت دینا اور دنیا کا مجھ سے محبت کا اظہار کرنا اور میری عزت کرنا اور میرے کلام میں جو اثر ہے وہ مجھے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ملا ہے۔ ناظرین اکرام، ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب نے فرمایا کہ محبوب خدا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت میرے دل اور روح کی گہرائی سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ کی ذات اور آپ کی آل اولاد پر درود و سلام بھیجنا، اس بدولت ہی مجھے اللہ پاک نے سب کچھ عنایت کیا ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ جو لوگ معرفت، حقیقت اور اپنے دل و دماغ اور روح کو روشن کرنا چاہتے ہیں اور روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ میری اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور میری اس بات کو غور سے سنیں۔ ان کے لیے ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کا یہ جو فرمانا ہے ان کے لیے بے حد مفید ہے۔ اس بات سے سب کچھ واضح ہو جائے گا کہ جو لوگ روحانیت کی دنیا میں پرواز کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل و دماغ اور روح کو روشن کرنا چاہتے ہیں، تو میری اس ویڈیو کو لازمی اور آخر تک دیکھیں۔ ناظرین اکرام، ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب نے اس مولوی سے فرمایا کہ سب سے پہلے میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا شروع کیا۔ علامہ اقبال صاحب نے فرمایا کہ جب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1,00,000 درود پاک پڑھا تو میری کیفیت میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی، میری طبیعت اور کیفیت میں نکھار آنا شروع ہو گیا۔ ناظرین اکرام، پھر ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے جب 2,00,000 مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا تو مجھے اچھے اچھے خواب آنا شروع ہو گئے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب پھر فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور نبی اکرم حضرت محمد رسول اللہ کی ذات پر جب 1,00,000,000 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ پاک مجھ پر مہربان ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے
میرے جسم، دل و دماغ اور روح کو روشن کر دیا۔ ناظرین اکرام، ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب نے مولوی سے فرمایا کہ مولوی صاحب، جب میں نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک کو مکمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل اور دماغ اور روح کو روشن کر کے مجھ پر اتنا کرم کر دیا کہ انکشافات اور وسعت کے دروازے مجھ پر کھلتے گئے۔ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اتنا مجھ پر مہربان ہو گیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اسلام بھیجنے کی بدولت اللہ پاک نے مجھ پر علم اور روحانیت اور وسعت کے دروازے اتنے کھول دیے کہ میں جب بھی کسی قسم کا خیال کرتا اور کسی طرف بھی میرا خیال جاتا تو اللہ تعالیٰ مجھ پر بارش کی طرح الفاظ اتارتا گیا۔ میرے دل و دماغ میں بارش کی طرح الفاظ اترتے گئے، اور جب میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کو جاری رکھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنی رحمت کی، اتنا کرم کر دیا کہ میں جب کسی بھی چیز کے بارے میں خیال کرتا تو بارش کی طرح الفاظ اترتے اور خود بخود میرے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے اتنا وسیع علم فرما دیا کہ فکرے بھی خود بخود مکمل ہوتے گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انوار و تجلیات، مشاہدات اور روحانیت کے وسیع دروازے کھول دیے۔ مجھے اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں اور معرفت الہی کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا۔ ناظرین اکرام، جب مولوی صاحب نے ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب سے گزارش کی کہ علامہ اقبال صاحب، مان لیا کہ آپ سچ فرماتے ہیں، لیکن آپ کو یہ راز کہاں سے ملا؟ تو ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب نے مولوی سے فرمایا، مولوی صاحب، میرے ایک عزیز ہیں، جو ایئر فورس میں ملازمت کرتے تھے۔ میں ایک دفعہ ان کی محفل میں بیٹھا تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ اقبال صاحب، میری زندگی بہت عجیب تھی، میں بہت گناہگار انسان تھا۔ تو اقبال صاحب
میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا شروع کر دیا۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اقبال، جب میں نے 1,00,000 مرتبہ حضور نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا تو ایک رات مجھے خواب آیا۔ اس خواب میں میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں محو سفر ہوں، اور سفر کے دوران گزرتے گزرتے میں ایک ایسی جگہ پر پہنچا ہوں کہ مجھے ایک گندا نالا نظر آیا۔ مجھے ایک گندا اور غلیظ نالا نظر آیا جس میں غلیظ ترین پانی بہہ رہا تھا، اور مجھے بہت زیادہ بو آ رہی تھی۔ لیکن اس گندے اور غلیظ ترین نالے کے پار مجھے سرسبز و شاداب خوبصورت منظر اور جنت جیسی حسین دنیا نظر آئی۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اس نالے کو پار کر لوں اور اس جنت جیسی خوبصورت سرسبز و شاداب دنیا میں داخل ہو جاؤں۔ تو میں نے بڑی ہی مشکل سے وہ نالا کراس کیا۔ جب میں نے نالا کراس کیا، چونکہ وہ نالا غلیظ اور گندا تھا، اس میں پانی بھی غلیظ اور گندا ترین تھا، اس سے بدبو آ رہی تھی۔ تو میرے سارے کپڑے اور میرا سارا جسم گندگی سے بھر گیا، لیکن میں وہ نالا کراس کر کے دوسری جانب چلا گیا، اور جنت جیسی سرزمین، سرسبز و شاداب سرزمین، جس میں رنگ برنگ کے پھول، خوشنما، دل کو کھینچنے والا منظر اور جنت جیسی دنیا تھی۔ جب میں اس دنیا میں داخل ہوا تو جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ جو نالا تھا، وہ جو گندا اور غلیظ نالا تھا، وہ ایک سرسبز و شاداب خوشنما رنگ کے ساتھ بالکل اسی طرح جنت جیسی دنیا کا منظر پیش کر رہا تھا، اور اس کا پانی، جس میں رنگ رنگ کے چھوٹے چھوٹے پتھر بھی مجھے نظر آ رہے تھے، وہ جو اس نالے میں بہنے والا گندا ترین پانی تھا، غلیظ پانی تھا، وہ بالکل صاف شفاف، اور اس میں مجھے خوشنما اور رنگین قسم کے پتھر اور اس نالے کے کناروں کے نزدیک خوبصورت ترین رنگ برنگ کے پھول نظر آئے، اور اس نالے کے پانی سے مجھے خوشبو نظر آئی، خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ جب میں نے اپنی طرف دیکھا تو میرا جسم بالکل صاف شفاف تھا،
اور بالکل ایسے کہ جیسے میں ابھی نہا دھو کے اچھی طرح نہا دھو کے کوئی اچھی سی قسم کی خوشبو لگا لوں اپنے جسم پہ، تو مجھے اپنا جسم بھی بالکل صاف شفاف، مجھ کو میرے جسم اور میرے کپڑوں سے خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ میرے کپڑے جو گندے تھے وہ بالکل صاف اور سفید اور نوری رنگ کے میرے کپڑے ہو گئے۔ ناظرین اکرام، اس بزرگ نے علامہ اقبال سے فرمایا کہ اے اقبال، مجھے خواب میں ہی بتا دیا گیا کہ اے اللہ کے بندے، تو نے کیا دیکھا؟ تو بزرگ نے عرض کی کہ سب سے پہلے میں نے ایک گلیز گندا نالا اور اس میں گلیز بدبودار بہتا ہوا پانی دیکھا۔ پھر جب میں نے اس کو کراس کیا تو میرا بدن اور میرے کپڑے بھی گندے ہو گئے، اور جب میں کراس کر کے اس کو تھوڑا آگے آیا، اس کو مکمل طور پہ کراس کر کے اس رنگین دنیا میں، اس خوبصورت ترین دنیا میں آ گیا، تو جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ منظر بالکل یکسر تبدیل ہو چکا تھا۔ تو مجھے بتایا گیا کہ اے اللہ کے بندے، وہ جو غلیظ نالا تھا، وہ تیرا گندا جسم تھا، اور وہ تیرا گندا جسم جو تو نے چل کے برائی کی طرف اپنے جسم کو استعمال کیا اور برے کاموں میں استعمال کیا، تو وہ تیرا جسم گندا ترین ہو چکا تھا۔ تو وہ جو گندا نالا تو نے دیکھا وہ تیرا جسم تھا، اور اس گندے نالے میں جو تو نے غلیظ ترین پانی دیکھا وہ تیرے اعمال تھے، تو جب تو وہ نالا اور پانی کراس کر کے اس رنگین دنیا میں آ گیا، جنت جیسی دنیا میں آ گیا، تو وہ جو آپ کا گندا ترین جسم تھا اور جو گندا ترین پانی اس میں بہہ رہا تھا نالے کو گندے جسم کی مثال دی، کہا کہ وہ جو نالا تھا وہ تیرا گندا جسم تھا، اور جو نالے میں پانی بہہ رہا تھا وہ تیرے اعمال تھے۔ جب تو نے گندے نالے کو کراس کر کے اس رنگین دنیا میں آ گیا، تو پھر تو نے دیکھا کہ وہ جو گندا نالا ہے اور اس میں بہنے والا، گزرنے والا گندا اور غلیظ پانی، وہ بالکل صاف شفاف ہو گیا اور بالکل اسی جنت جیسی دنیا کا منظر نظر آنے لگا۔ تو وہ جو گندا نالا تھا وہ تیرا جسم تھا، اور جو اس میں بہنے والا پانی جو ہے وہ تیرے اعمال تھے۔ تو اے اللہ کے بندے، جو تو نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ پر 1,00,000 مرتبہ درود و سلام پڑھا، آپ کی ذات اقدس پر جب تو نے 1,00,000 مرتبہ درود پاک بھیجا،
اور اس ورد کو جاری رکھا تو وہ جو تیرا گندا جسم تھا اور وہ جو تیرے اعمال تھے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا رحم و کرم اور فضل فرماتے ہوئے اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے اور اپنے پیارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے درود پاک پڑھنے کی بدولت وہ نیکیوں میں تبدیل کر دی، وہ نیکیوں میں تبدیل کر دی۔ تو ناظرین اکرام، اس بزرگ نے ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب سے فرمایا کہ مجھے تو خواب میں ہی سب کچھ حقیقت کا پتہ چل گیا۔ تو ناظرین اکرام، ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب نے اس مولوی کو فرمایا کہ مولوی صاحب، یہ جو دنیا ہے یہ ایک کھیل تماشا ہے، یہ ایک عارضی دنیا ہے اور ایک مصنوعی دنیا ہے۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب نے اس مولوی سے فرمایا کہ مولوی صاحب، بے شک جتنی مرضی عبادت کر لو، جب تک اپنے دل و جان اور روح سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت نہ ہو جائے، اس وقت تک مسلمان اور انسان نہ اس کا ایمان مکمل ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کے لیے روحانیت کے اور علم و شعور کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو پیارے بزرگوں، دوستوں اور پیارے بہن بھائیوں، میری آپ تمام بزرگوں، دوستوں اور پیارے بہن بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ روز آپ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں اور سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، دنیاوی کام کاج بھی کرتے ہیں۔ تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اور دن اور رات، بے شک آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، بے شک دنیاوی کوئی بھی کام ہو، آپ کہیں بھی مصروف ہوں، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام لازمی بھیجیں۔ وہ لوگ جن کو میری بات پہ یا میرے اس بیان پہ اعتبار نہ ہو، وہ پختہ ایمان اور کامل یقین کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1,00,000 مرتبہ دل و جان اور روح کے ساتھ ایسے درود و پاک پڑھنا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے تو دل اور دماغ میں کسی قسم کا کوئی دنیاوی خیال نہ ہو۔ اس بات کی شرط ہے، جب آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے
تو دنیا کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی خیال آپ کے دماغ میں نہ ہو۔ تو میرا یہ چیلنج ہے، وہ لوگ جو اپنے دل و دماغ کو روشن کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو معرفت الہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک لاکھ مرتبہ دل و جان سے، دل کی گہرائیوں سے، دل کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان سے محبت دل میں اور روح میں رکھتے ہوئے صرف 1,00,000 مرتبہ درود و سلام پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کا دل و دماغ روشن ہو جائے گا، آپ انوار و تجلیات اور مشاہدات بالکل انشاءاللہ کریں گے۔ انوار و تجلیات آپ کے اوپر ان کا نزول ہوگا اور مشاہدات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔